نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، معزز ناظرین، ایک دو روز قبل یہ بات بیان کی تھی کہ ہماری نظر مسبب الاسباب یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر ہونی چاہیے، جو یہ سب اسباب بنانے والے ہیں اور اس میں کچھ تاثیرات رکھنے والے ہیں۔ صرف اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ کبھی کبھار آدمی کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آج یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ صرف اسباب پر نظر رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر نظر رکھنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ہر آدمی نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت ہی سارے اسباب بنانے والے ہیں، سب کچھ اسی کے اختیار اور قدرت میں ہے۔ مثلاً دوائی ہے، دوائی اللہ رب العزت کی عطا کردہ چیز ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے۔ آدمی بیمار ہوا، اس نے علاج معالجہ کرنا شروع کیا، دوائی اثر تب کرے گی جب کہ اللہ کا حکم ہوگا، یہ بات بالکل طے شدہ ہے۔ جس طرح آگ میں جلانے کی خاصیت اللہ ہی نے رکھی ہے، پانی میں ڈبونے کی خاصیت اللہ ہی نے رکھی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آگ جس کو لگے وہ جل ہی جائیں۔ عام طور پر اللہ کا نظام یہی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آگ اپنا اثر دکھائے ہی، حکم ہوگا تبھی آگ اپنا اثر دکھائے گی۔ چنانچہ جس چیز کے متعلق حکم نہیں ہوگا تو آگ اس کے اوپر اپنا اثر نہیں دکھائے گی، اور یہ واقعات شاہد ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پانی میں جو آدمی ڈوبتا ہے، پانی اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو پانی ڈبو ہی دے، ہر آدمی کے لیے پانی موت کا سبب بن ہی جائیں۔ اسی طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ کہ اس سے آدمی مر جاتا ہے، تو یہ ایک موت کا سبب ہے، موت دینے والا اللہ ہے اور یہ اسباب بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو وہ مر ہی جائیں۔ بے حد حالت نازک ہو جاتی ہے، لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ اب یہ بچنے والا نہیں، لیکن بچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بیماری بسا اوقات کینسر وغیرہ کی مہلک بیماری لگتی ہے، ڈاکٹر وغیرہ بھی کہہ دیتے ہیں اب یہ 2 گھنٹے کا بھار ہے، لیکن وہ 2 سال تک جی جاتا ہے۔ ایسے واقعات ہمارے کان میں ابھی تک گونج رہے ہیں۔ اسی طرح یہ روزی روزگار، دکان مکان، کھیت کھلیان اور یہ کام دھندے، یہ سب اسباب رزق ہیں۔ رزاق اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یہ چیز جو اپنائے گا ضروری نہیں کہ اس کو من چاہا رزق مل ہی جائیں، بلکہ اللہ جس کے لیے چاہے گا اور جتنا چاہے گا اس کو ان اسباب سے رزق ملے گا۔ اور یہی قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم بھی ہے۔ 15ویں پارے کی آیت ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ اسباب اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ سارے اسباب کے اثرات اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، گویا مسبب الاسباب اللہ رب العزت کی ذات ہیں، تو اب ہمیں مکمل نظر اللہ رب العزت کی ذات پر رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے جس چیز کو مفید بنائے وہی مفید بنے گی۔ تو جو سبب ہم اختیار کر رہے ہیں اس میں توجہ یہ رہے کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے مفید بنائیو۔ دکان کھول رہے ہیں، دعا کریں یا اللہ ہمارے لیے مفید بنائیو، نقصان سے حفاظت کرنا۔ دوائی کر رہے ہیں، توجہ رکھے، یہ دھیان رکھے، اللہ کی طرف لو لگائے رکھے کہ یا اللہ یہ دوائی کر رہا ہوں، میرے لیے اس کو مفید بنا، الی آخرہ۔ اگر یہ ذہن ہے کہ نہیں میں علاج کر رہا ہوں ٹھیک ہو ہی جاؤں گا، میں نے دکان وغیرہ اور کام دھندہ شروع کیا ہے، مجھے سب کچھ مل ہی جائے گا، تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ مثلاً آدمی نے علاج کرنا شروع کیا اپنے مریض کے لیے،
ایک ڈاکٹر کے پاس کوئی فرق نہیں ہوا، دوسرے کے پاس گیا کوئی فرق نہیں، تیسرے کے پاس، بس جس نے جو طریقۂ علاج بتایا کوئی فائدہ نہیں، تو اس سے اس کے ذہن پر ٹینشن اوور لوڈ ہونے لگتا ہے، اس کا ذہن اور دماغ اب ان بیلنس ہونے لگتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ بہت علاج معالجے کے بعد بھی جب اچھا نہیں ہوتا تو آدمی کا ٹینشن اوور لوڈ ہونے لگتا ہے، اوور فلو ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح کسی شادی وغیرہ ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو بھئی اولاد دینے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، باقی سب چیزیں تو اسباب کے درجے میں ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آپ جمع متکلم کے صیغے دیکھیں گے کہ اس کو اپنی طرف اللہ پاک نے ہر جگہ منسوب کیا ہے، تو یہ خالص اللہ رب العزت کے فیصلے پر موقوف ہے۔ اللہ جس کو عطا کرے اس کو ملے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تو نسبت اللہ کی طرف ہے ان افعال کی۔ اب آدمی علاج معالجے کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن کوئی نتیجہ ہی نظر نہیں آتا، تو اس سے اب اس کا دماغ ٹینشن پکڑنے لگتا ہے، ٹینشن کا شکار ہونے لگتا ہے، اور یہ ٹینشن ہر بیماری کی جڑ ہے۔ اب آدمی پھر کسی چیز کے حصول میں اس حد تک جا سکتا ہے کہ جو کسی نے سوچا نہیں تھا، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر، بس آدمی اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال پائے پیسہ کمانے کا ہے، یہی حال کھیت کھلیان میں محنت کرنے کا ہے، یہی حال دوسری بیماریوں میں علاج کرنے کا ہے، یہی حال ایجوکیشن کے حصول کا بھی ہے۔ اسی سے خودکشی کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور خاندان کے خاندان تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں، اور آدمی بالکل ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ برخلاف یہ ذہن بنا لیا جائے کہ اس لیے کہ ہر چیز کی حد ہے، آدمی ایک حد تک اسباب بھی اختیار کرتا ہے، اس کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ ہر چیز سارے اسباب اختیار کر سکتا ہے، نا، حد ہے اس کی اپنی کیپیسٹی کے مطابق جب اس نے اسباب اختیار کر لیے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر اس کے دماغ میں ٹینشن ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ آدمی، اور پھر نہ کرنے کے کام کر لیتا ہے، اور اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور عقبہ بھی برباد ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ شرک اور کفر کی حد تک چلا جاتا ہے آدمی۔ برخلاف یہ ذہن بنا لیا جائے کہ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہیں، اللہ جب چاہے گا، کوئی حکمت ہوگی ابھی نہ دینے کی، ابھی مجھے اپنا مطلوب نہ ملنے میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، تو یہ اتنا بڑا سہارا ہے یہ تصور اور یہ عقیدہ کہ آدمی کو دنیا میں بھی ٹینشن فری کر دیتا ہے، اور اس کی آخرت بھی بچ جاتی ہے۔ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، بیمار ہے، پریشان ہے، علاج معالجے کر رہا ہے، لیکن کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کے اوپر، تو ٹینشن سے اور آدمی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، اور ٹینشن جتنا کم ہوگا، ڈپریشن جتنا کم ہوگا، اتنا ہی آدمی کی زندگی خوشگوار بنے گی، اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے، اور یہ ذہن بنانے سے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، مسبب الاسباب اللہ رب العزت ہیں، یہ سب اسباب مجھے فلاں چیز کے حصول میں اسی نے دیے، ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے اس نے فائدہ نہ رکھا، کوئی حکمت ہوگی، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اللہ جس طریقے سے ان اسباب سے مجھے وہ چیز دے سکتا تھا، اسی طرح اور بھی اس کے پاس بہت سارے اسباب ہیں، وہ کوئی اسباب کا محتاج تو نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارے یہاں تو ہمارے پاس تو اسباب کی حد ہیں، اور ہم تو اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ مثلاً دکان لگائی، کوئی فائدہ نہیں، دوسری دکان لگائی، کوئی فائدہ نہیں، تو یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے کہ اب کچھ بھی کر لوں کچھ ہونے والا ہی نہیں، ہمیں رزق پہنچانا اللہ کے، ہمیں اللہ پاک رزق پہنچاتا ہے، اپنی مخلوق کو اللہ پاک رزق عطا کرتا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور اسباب کے ذریعہ اللہ پاک عطا کرتے ہیں، تو اتنے اسباب میرے نزدیک ہیں،
ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی سبب ہو اللہ کے علم میں جس کا علم مجھے نہ ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، بعد میں کسی ایسے طریقے سے وہ چیز پہنچ جاتی ہے کہ ہم بھی خود حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اللہ ہی کی مدد آئی، ورنہ مجھے تو کوئی امید نہیں تھی۔ یہی حال ہر چیز کا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔